بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم اجمعین اللہم اغفر لشیوخنا ولمشائخہم ولوالدینا ولوالدیہم وللمسلمین والمسلمات یا رب العالمین اللہم اصلح ولاد امرنا وثبت اقدامنا وتوفنا مسلمین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا به ونعوذ بك بعلم لا ينفع ونسألك بعلم لا ننسى۔ یہ کتاب شیخ عبد الملک بن عبداللہ الجوینی امام الحرمین رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جو کہ الورقات کے نام سے مشہور ہے، اور یہ رسالہ شیخ کا جو ہے یہ اصول فقہ میں سے، جیسے کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ فقہ یعنی سمجھ، جو کہ قرآن اور حدیث سمجھنے کے لیے ضروری ہوتی ہے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، اور اس سے پہلے اللہ تعالی کا یہ فرمان کہ تم میں سے ایک کوئی فرقہ یا طائفہ ایسا ہونا چاہیے، فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، کہ کوئی ایک گروہ تم میں سے ایسا ہونا چاہیے، لوگوں میں سے ایسا ہونا چاہیے جو دین کی سمجھ حاصل کرے، فقہ حاصل کرے۔ یہاں بھی وہی بات ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس سے اللہ تعالی خیر چاہتا ہے اسے اللہ تعالی دین کا فقہ، دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابن عباس کے لیے دعا بھی کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اس کو دین کی سمجھ عطا فرما اور اس کو قرآن کی تاویل یعنی تفسیر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ فقہ جو کہ صحابہ رضی اللہ عنہ خود سمجھتے تھے، صحابہ رضی اللہ عنہم جو ہے خود یہ بات سمجھتے تھے جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے۔ ہاں،
یہ الگ بات ہے کہ اس وقت اصول، یہ جو اصول ہم لوگ پڑھتے ہیں یا مرتب کیے گئے ہیں، یہ سارے اصول ایسے نہیں تھے. ان کے پاس بھی کوئی اصول رہے ہوں گے، کیونکہ کیسے سمجھیں گے کہ یہ چیز واجب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن دے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کو جب تاکید کرتے ہوئے سن دے تو سمجھ جاتے ہاں یہ واجب ہے. بھلے ہی ہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کو وہ لوگ ایسے عمل کرتے تھے کہ وہ واجب ہی ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وہ فعل کو وہ لوگ ایسے ہی پکڑ لیتے تھے جیسے کہ وہ واجب ہو. وہ لوگ سنت بھی ایسے عمل کرتے تھے جیسے واجب ہو، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم لوگ واجب بھی جو ہے ہیلا بہانہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں. یہ ہم میں اور سلف میں، صحابہ رضی اللہ عنہم میں بنیادی فرق ہے. تو صحابہ رضی اللہ عنہم کے زمانے میں یہ اصول نہیں تھے. یہ بعد میں جا کر کے جب بہت سارا کیا ہے تنازع ہونے لگا، اختلافات ہونے لگے مسائل وغیرہ میں، کیونکہ وحی کا سلسلہ کٹ چکا تھا اور صحابہ بھی جا چکے تھے، تو پھر سب سے پہلے امام شافعی رحمہ اللہ اپنی کتاب الرسالہ لکھے، یعنی میسج الرسالہ، جو کہ اصول فقہ میں ہے. یہ سب سے پہلی کتاب مانی جاتی ہے جو اصول فقہ میں لکھی گئی، امام شافعی محمد بن ادریس رحمہ اللہ. تو امام شافعی رحمہ اللہ اپنی کتاب الرسالہ لکھے. اس کے بعد پھر سلسلہ چلتا گیا، بہت کچھ لکھے، جن میں سے یہ شیخ رحمہ اللہ ابو المعالی عبد الملک بن عبداللہ امام الحرمین الجوینی رحمہ اللہ کی کتاب بھی ہے. اور ایک بات یہ بھی کہے کہ اس میں لکھنے والے کافی سارے لوگ ہیں اور سب اپنے اپنے اصول، یعنی مذہب کے تحت سب اپنے اپنے اصول لکھتے ہیں. جیسے کوئی اگر انسان اگر امام شافعی رحمہ اللہ کی فقہ کو مانتا ہے تو وہ اصول شافعی پر کتاب لکھے. کوئی امام احمد رحمہ اللہ کے فقہ کو مانتا ہے تو ان کے اصول میں لکھے. بھلے یہ اکثر اصول جو ہے ایک ہی ہے اگر دیکھا جائے تو، یعنی سب ایک دوسرے سے میل جول کھاتے ہیں. تو سب کے سب جو ہے کچھ نہ کچھ اپنے مذہب کے بارے میں اصول لکھے ہیں، کیونکہ بغیر کوئی اصول کے کوئی مذہب نہیں بنتا. اور ویسے ہی امام شوکانی رحمہ اللہ ارشاد الفحول کتاب لکھے، ارشاد الفحول الى تحقیق الحق من علم الاصول. یہ جو کتاب ہے
امام شوکانی رحمہ اللہ، محمد بن علی الشوکانی رحمہ اللہ جو ہے یہ کتاب لکھے ہیں جس میں اصول اہل حدیث کے جو اصول ہیں ان کو نقل کیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دیا تو انشاءاللہ ہم لوگ اس کتاب کو بھی پڑھیں گے۔ تو بہرحال جہاں تک بات ہے اصول کی کتابوں کی بات، اب جہاں تک بات ہے اس کتاب جو کہ امام جوینی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جن کا نام عبد الملک بن عبداللہ بن یوسف بن محمد بن عبداللہ بن حویہ الجوینی رحمہ اللہ۔ جوین جو ہے اصل میں نیسابور جو کہ آپ کے اس طرف ابھی پڑتا ہے، تو اسی جگہ ایک جگہ ہے جوین نام کا، نیسابور میں وہیں ایک جگہ ہے جوین نام کا، وہیں کے یہ لوگ اصل ہے، تو اس وجہ سے ان کو جو ہے جوینی کہا جاتا ہے۔ تو یہ شیخ عبد الملک الجوینی رحمہ اللہ جن کا نام عبد الملک ہے، عبد الملک بن عبداللہ، نیسابور کے طرف کے، جو کہ غالباً ابھی کا ایران وغیرہ جو ہے اس طرف کا علاقہ پڑتا ہے، اور ان کی کنیت ابو المعالی ہے، ابو المعالی۔ اور جہاں تک لقب کی بات ہے تو ان کو ضیاء الدین بھی کہا جاتا ہے، اور ویسے ہی امام الحرمین ان کو کہا جاتا ہے، یعنی دونوں حرم کے امام۔ حرمین ہم لوگ جانتے ہیں کون سے، مکہ مدینہ، مسجد نبوی اور مسجد حرام۔ تو امام الحرمین کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے جو ہے مکہ میں بھی امامت کی ہے، جیسے مکہ میں 4 سال امامت کی اور ادھر پڑھائے، درس و تدریس کیا، ویسے ہی جو ہے مدینے میں بھی جو ہے درس و تدریس کی ہے۔ جہاں تک ان کی پیدائش کی بات ہے تو 419 میں ان کی پیدائش ہوئی، 419 میں جو ہے ان کی پیدائش ہوئی، اور جب چھوٹے تھے تو تبھی سے جو ہے اپنے والد صاحب جو کہ اپنے زمانے کے فقیہ بھی تھے اور شافعیہ مذہب کے بڑے عالموں میں سے، یہاں تک کہ انہوں نے امام شافعی رحمہ اللہ کا جو رسالہ ہے اس کو بھی شرح کیا، ان کے پاس پڑھے، کافی پڑھے، اور بہت زیادہ جو ہے اس کے بارے میں تحقیق وغیرہ کی ہے۔ اس کے بعد پھر مدرسہ بیہقیہ اور ابو القاسم الاسفرائینی ان کے پاس جا کر کے پڑھے، اور کافی زیادہ جو ہے مشائخ سے ملے، خراسان، بغداد، حجاز کے، اور جا کر کے جو ہے ان سے علم حاصل کیا۔
ان کے بارے میں تاج الدین السبکی رحمہ اللہ کہتے ہیں وَلَا يَشُكُّ کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو بندے ہیں کان اعلم اہل الارض بالکلام والاصول والفقہ، کہ اپنے زمانے کے سب سے زیادہ جو ہے علم والے کلام ہو چاہے یا اصول ہو یا فقہ ہو، سب سے زیادہ یہی جاننے والے تھے امام عبد الملک الجوینی رحمہ اللہ۔ اور کہتے ہیں وَأَكْثَرُهُمْ تحقیق، اور سب سے زیادہ تحقیق کرنے والے بھی یہی تھے۔ کہتے ہیں بَلِ الْكُلُّ مِنْ بَحْرِهِ يَقْتَرِفُونَ، بلکہ بات تو ایسی ہے کہ ہر کوئی ان کے جو ہے سمندر میں جو ہے ایک نہ ایک بار ڈبکی ضرور لگاتا، یعنی ایک نہ ایک بار ان کی کتاب پڑھنی ہی پڑے گی، آپ کہیں بھی چلے جائیے، کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور ان کے جیسا کسی کو پانا جو ہے بعید بات ہے، بہت دور کی بات ہے۔ ویسے ہی بہت سارے لوگوں جو ہے لوگوں کی ضمانت ان کے بارے میں ہے۔ ابو اسحاق الشیرازی جو کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے فقیہ گزرے ہیں، وہ ان کے بارے میں کہتے تمتعوا بہذا الامام، اس امام سے جو ہے کیا ہے فائدہ اٹھاؤ، اس امام سے فائدہ اٹھاؤ، کیونکہ یہ اپنے زمانے کے جو ہے بڑے عالموں میں سے ہیں۔ اور ایک مرتبہ یہ بھی کہتے کہ اے اہل مشرق اور مغرب کے وہ لوگ جو فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اس امام سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ تو یہ امام ہے امام الحرمین، جن کا لقب ہے الجوینی رحمہ اللہ۔ ایک چیز جو ان کے اوپر طنز کی جاتی ہے وہ یہ کہ یہ اصل میں معتزلی فکر کے امام تھے، اور اسی وجہ سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ ان کی کتابیں کیوں پڑھتے جبکہ یہ بدعتی ہے، جبکہ یہ بات صحیح ہے کہ یہ معتزلہ فکر کے تھے یعنی، لیکن پھر جو ہے انہوں نے توبہ کر لیا اور مذہب اہل سنت والجماعت کی طرف آ گئے، جو کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ذکر بھی کرتے ہیں جلد نمبر 4 میں 70 صفحہ کے بعد ذکر کرتے ہیں ان کے بارے میں کہ انہوں نے جو ہے اس فکر سے فکر اعتزال، یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی انسان اگر گناہ کرتا ہے تو ہم اس کو کافر، یعنی گناہ کبیرہ، تو ہم اس کو جو ہے نہ ہی مومن کہیں گے نہ ہی کافر کہیں گے۔ خوارج لوگ کیا کہتے تھے؟ کافر ہو گیا وہ بندہ۔ لیکن معتزلہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ہم لوگ نہ ہی کافر کہیں گے نہ ہی مومن کہیں گے، اور اگر مر گیا وہ توبہ بغیر کیے ہوئے تو وہ جو ہے کیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوگا، ہمیشہ کے لیے جو ہے جہنمی ہے، جیسے کہ خوارج لوگ کہتے ہیں۔ لیکن فرق بس وہیں کرتے کہ خوارج لوگ کافر کہتے ہیں، یہ لوگ کافر نہیں کہتے، کہتے ہیں ہم لوگ نہ ہی مسلمان کہیں گے نہ ہی کافر کہیں گے، منزلۃ بین المنزلتین، 2 منزلت کے بیچ میں رکھیں گے۔ تو یہ معتزلہ فکر سے یہ توبہ کر کے عقیدہ اہل سنت والجماعت کے طرف آ گئے تھے۔
ان کے مشائخ بھی کافی سارے ہیں. ابو نعیم الاصفہانی رحمہ اللہ حلیہ لکھنے والے ہیں. ویسے ہی عبد الجبار ابو القاسم الاسفرائینی الشافعی رحمہ اللہ، اور بھی کئی سارے. اور جہاں تک ان کے شاگردوں کی بات ہے تو ان کے شاگردوں میں بھی کافی بڑی لسٹ ہے. احمد بن محمد بن مظفر النیسابوری، ویسے ہی علی بن محمد بن علی الطبری الشافعی، اور عبد الرحیم بن عبد الکریم جو کہ ابن قشیری سے مشہور ہیں، اور بھی کافی سارے شاگرد ہیں. اور ان کی کتاب بھی کافی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ عمر دی، ساری عمر دین کی نشر و نشاط میں، دین کو سیکھنے سکھانے میں، لوگوں کو جو ہے منبر و محراب سے دعوت دینے میں گزارے ہیں. یہاں ایک عبرت کی بات ہے. آج بہت کوئی سوچتے ہیں کہ اگر امامت کریں گے تو دعوت کا کام نہیں ہوگا یا درس و تدریس کا کام نہیں ہوگا. اگر کوئی ایسے کہتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ مشکلیں آئیں، لیکن ہر جگہ مشکل آئے گی یہ ضروری نہیں ہے، اور ہمیشہ مشکل ہوگی یہ ضروری نہیں ہے. اب بہت کوئی حقیر سمجھتے نہیں، یعنی جو امامت کرتے ہیں وہ دین کا کام کرتے ہی نہیں. یہ بالکل غلط بات ہے. ان کو دیکھیے امام الحرمین ہیں، کتنا دین کا کام کیے، ابھی تک ان کا نام زندہ ہے. خود امام کیا ہے شیخ صالح بن عثیمین رحمہ اللہ جو ہے وہ بھی امامت کرتے تھے. ان کے شیخ عبد الرحمن ناصر السعدی امامت کرتے تھے. انہیں اور کیا ہے مصلی کے لیے کتاب لکھتے، جو لوگ پڑھنے آتے ان لوگوں کے لیے کتاب لکھتے، اور آج کی ان کی کتاب آج تک اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا. آج لوگ ان کا نام لیتے کہتے ہیں رحمہ اللہ. کہ یہ فکر بالکل غلط فکر ہے. اور جہاں تک ان کی کتابوں کی بات ہے تو کافی ساری کتابیں ہیں جو کہ ہم بیان نہیں کرتے. اچھا کچھ اس میں سے بیان کرتے، جیسے ارشاد فی اصول الدین ہے، برہان فی اصول الفقہ ہے، اور یہ جو ہم لوگوں کے پاس جو کتاب ہے الورقات، یہ کتاب، اور ان کی ایک کتاب ہے مدارک العقول، اور بھی کافی ساری کتابیں ہیں ان کی. تو یہ جو ہے شیخ رحمہ اللہ کافی کام کیے، علم و تعلیم کے میدان میں کافی کام کیے. اور جہاں تک ان کی وفات ہے تو ان کی وفات 478 میں ہوئی. 478 478 میں ان کی وفات ہوئی. اور ان کو جو دفن کیا گیا تو ان کے گھر ہی میں دفن کیا گیا. پھر اس کو جو ہے یہ کر کے دوسرے جگہ پہ ٹرانسفر کیا گیا، اور ان کے والد صاحب کے پاس ان کو دفن کیا گیا. یہ امام ہے امام جوینی رحمہ اللہ. تو یہ مختصر تعارف تھا ان کا. اب یہاں ہم لوگ مقدمہ میں آتے ہیں اور یہی رکیں گے انشاءاللہ. کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ سے کتاب شروع کرتے ہیں، جو کہ ہر مصنف کو اپنی کتاب کو شروع کرتے وقت کہنا چاہیے. اللہ نے اپنی کتاب کو شروع کیا سب سے عزیز اور سب سے کریم کتاب کو تو بسم اللہ سے، تو ایسے شروع کرنا چاہیے. تو کہتے ہیں ہذہ الورقات، یہ کیا ہے؟ ورقات ہیں. ورقات ورقہ کی جمع، ورقتن اس کا جمع ہے کیا ہے؟ ورقات. یعنی ورقہ یعنی پیج، صفحہ، ٹھیک ہے، پیج. ورقات یعنی صفحات، ٹھیک ہے، پیجز. تو یہ کچھ یعنی کیا ہے؟ یہ کچھ پیجز ہیں، ٹھیک ہے، یہ کچھ ورقات ہیں، ٹھیک ہے.
یا یہ کہیں گے کہ یہ کچھ پتے ہیں، یعنی وہ پتے یعنی جو کاغذ ہوتے ہیں، یا ہم کہیں گے یہ کتابچہ ہے، چھوٹی سی کتاب کو کہتے ہیں کتابچہ ہے، ٹھیک ہے. کہتے تشتمل على معرفت فصول من اصول الفقہ، جو کہ اصول فقہ کے معرفت کے بارے میں مشتمل ہیں، اصول فقہ کے معرفت کے بارے میں مشتمل ہیں، ٹھیک ہے. کچھ ویسے ہی مسائل ذکر کیے ہیں. اصول، ٹھیک ہے، اصل کی جمع اصول ہے، جو کہ اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ شاید بتا بھی رہے ہیں. کہتے ہیں وَذَلِكَ لفظ مؤلف من جزئین مفردین، اور یہ جو ہے یعنی اصول فقہ یہ لفظ مؤلف ہے، یعنی ایسے لفظ جو ہم جمع کریں گے، ایک ایک کر کے ہم بیان کریں گے، ٹھیک ہے. من جزئین مفردین، دونوں یعنی جو دونوں مفرد لفظ کے دو حصے سے، دونوں کے دونوں کے حصے سے ہم جو ہے اس کو بیان کریں گے اصول فقہ کو. کہتے ہیں احدہما اصول والآخر الفقہ، پہلی چیز کیا ہے؟ اصول ہے، دوسرا فقہ ہے. اصول فقہ جب کہتے ہیں، اصول الفقہ جب کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ دونوں دو چیزیں ہیں، ایک چیز نہیں، جیسے کہ پہلے بتایا دونوں مفرد ہیں، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، دونوں سے مل کر کے ایک چیز ہوتی ہے، تو دونوں کو اگر الگ کرتے تو دو ٹکڑا ہو گیا. تو کہتے ہیں یہ دونوں چیزیں ہیں، پہلی اصول اور دوسری فقہ. تو کہتے ہیں فل اصل، ٹھیک ہے، جہاں تک اصل کی بات ہے، جس کا جمع کیا ہے؟ اصول ہے، اصل کی جمع اصول، ٹھیک ہے. اچھا، یہ اصل یعنی اساس، یعنی جڑ کہہ لیں ہم، کسی چیز کی اساس یا جڑ یا اس کا مین جو یہ ہوتا ہے، پارٹ ہوتا ہے، اصل حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اصل ہم لوگ ایسے میں بھی اردو میں اصل استعمال کرتے ہیں. تو اصل اسی کا جمع اصول، یعنی اصل چیزیں، اصل چیزیں. تو کہتے ہیں فل اصل، جہاں تک اصل کی بات ہے، تو ما یبنا علیہ غیرہ، تو اس کو اصل اس کو کہتے ہیں ما یبنا علیہ غیرہ، جس کے اوپر دوسری چیزیں بنائی جاتی ہیں، یعنی اس اصل سے جڑتے ہیں، دوسری چیزیں اس پر جڑتی ہیں، اس کے اوپر لوگ ٹیک لگاتے ہیں، اسی اصل سے دوسری چیزیں نکلتی ہیں اصل سے. جیسے کیا ہے؟ ایک پیڑ ہے، پیڑ سے جو ہے کیا نکلتا ہے؟ پیڑ کا جو ہے جڑ ہوتا ہے، اسی سے جو ہے پیڑ بنتا ہے پورا، اسی سے شاخیں ہوتی ہے، اسی سے جو ہے اس میں ڈالیاں اور کیا ہے، اسی میں پتے ہوتے ہیں، پھل پھول ہوتے ہیں. تو اگر جڑ ہی نہیں ہو سکتا ہے تو یہ جڑ اصل ہے. اور اصل کے اوپر جو چیزیں ہوتی ہے، یعنی جو چیزیں کے اوپر دوسری چیز ہوتی ہے، مبنی ہوتی ہے جو چیز، وہ کیا ہے؟ اصل کہتے ہیں اس کو. یعنی اصل یعنی جڑ، جس کے اوپر دوسری چیزیں ہوتی ہیں. لوگ سب چیز جو بناتے ہیں اسی کے اس سے بناتے ہیں، اسی سے لے کر کے، ایسے اسی سے جوڑ کر کے بناتے ہیں، اسی اصل سے لے کر کے. تو یہ اصل ہے، ٹھیک ہے. جیسے فاؤنڈیشن ہم لوگ کہتے ہیں، اگر فاؤنڈیشن مضبوط رہتی ہے تو بلڈنگ مضبوط رہتی ہے، اور اگر فاؤنڈیشن مضبوط نہیں ہوتی تو بلڈنگ مضبوط، اور جس بلڈنگ میں فاؤنڈیشن ہی نہیں ہے وہ سب سے کمزور. تو وہی ہے، اصل اس کی نہیں ہے. جب کہتے ہیں کوئی اس کی اصل نہیں، یعنی کوئی اس کا وجود ہی نہیں ہے، کوئی اس کی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ آج ہے کل نہیں ہے. تو اصل جو یعنی دوسری چیزیں جو ہے اس کے اوپر بنا کریں،
دوسری چیزیں سب اس کے اوپر ٹکے رہے ہیں. ما یبنى علیہ غیرہ، یہ اصل ہے، ما یبنى علیہ غیرہ. اس کے بعد کہتے ہیں والفرع، اور جہاں تک فرع کی بات ہے، ایک ہوتا ہے اصل، ایک ہوتا ہے فرع. ٹھیک ہے. والفرع ما یبنى علی غیرہ، فرع اس کو کہتے ہیں جو کہ غیر سے جڑی ہوئی رہتی ہے، یعنی جو کسی اصل کی محتاج ہے وہ فرع ہے، جو اصل کی محتاج ہے وہ فرع ہے. مثال کے طور پر سمجھائے، جیسے پہلے بارے میں بولے جڑ کیا ہوا، اصل ہوا، اور باقی جو ڈالیاں، اس کے بعد کیا ہے پیڑ کے یہ پتے وغیرہ، پھول یا پھل، یہ سب کیا ہو گئے، فرع ہو گئے. اصل کیا ہوگا، وہ جڑ ہو گیا. ٹھیک ہے. تو فرع جو اصل کے نیچے رہتا ہے، یعنی اصل کے بعد، اصل سے جڑا رہتا ہے، اصل کا محتاج رہتا ہے، اس کو فرع کہتے ہیں. جیسے ایک اور مثال، انسان کی اصل کیا ہے؟ کوئی بھی انسان کی اصل اگر پوچھے تو کیا ہے، تو یعنی تمہارا وجود کا یہ کیا ہے، تو کہے گا میرے باپ، دادا، اوپر دادا وغیرہ وغیرہ. تو یہ سب اصل ہو گئے، جتنے اوپر چلے گا یہ کیا ہو گئے، اصل. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ اس کی بنیاد کی وجہ ہے، اس سے وہ وجود میں آیا ہے، یہ جڑ ہے، اسی سے وہ نکلا ہے. ٹھیک ہے. یہ اصل ہو گیا. اچھا، تو اس کو ان کی ضرورت تھی نا، تو یہ جو بندہ جس کی ضرورت تھی، یہ کیا ہو گیا، فرع ہو گیا. اس کے بعد خود جب اس کے بچے ہوں گے تو وہ بھی فرع کہلائیں گے، یعنی وہ بھی فرع. کیوں؟ اس کو، ان کے بچوں کو جو ہے اس کی ضرورت ہے، تبھی جا کر کے وہ ہوئے، بچے ہوئے. اور جب بچے ہوئے تو بچے کا اصل کیا ہو گئے، یہ والد ہو گئے، اور وہ فرع ہو گئے، یعنی وہ ان کے محتاج تھے. تو ویسے ہی جیسے پیڑ کا جڑ ہوتا ہے، اور جڑ کے بغیر شاخیں، ڈالیاں، پھل، پتے نہیں ہو سکتے، تو یہ جو جڑ ہے وہ اصل ہے، اور یہ سب جو چیزیں ہیں، باقی سب چیزیں وہ فرع ہیں. ما یبنى علی غیرہ، جو کہ غیر میں جو ہے بنا کرتا ہے، غیر کا محتاج ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اصل ہے، یہ اصل جس میں دو چیزیں آتی ہیں. اصل، ٹھیک ہے، اصول میں دو چیزیں، ایک اصول، ایک فروع. اصل اس کی جمع اصول، فرع اس کی جمع فروع. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیے، یہ پہلا جملہ کا یہ مکمل ہو گیا، اصول، اصول کا یہ مکمل ہو گیا، یعنی جڑیں. ٹھیک ہے. وہ چیزیں جس کے اوپر دوسری چیزیں بنتی ہے، جس کے اوپر دوسری چیزیں جو ہے بنا کرتی ہے، جس کے اوپر محتاج رہتی ہے دوسری چیزیں. ٹھیک ہے. اور فقہ کی بات ہے، جہاں تک کہتے والفقہ ہو، جہاں تک فقہ کی بات ہے. اچھا، یہ جو اصل کی تعریف بتائیے لغت میں. ٹھیک ہے. کہتے والفقہ ہو، اور فقہ کی تعریف یعنی سمجھ، لغت میں سمجھ کہتے ہیں اس کو. اور اصطلاحی طور پر فقہ کہتے ہیں معرفت الاحکام الشرعیہ التي طریقها الاجتہاد. فقہ اصطلاحی تعریف، فقہ اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. سمجھ بوجھ، سمجھنا، قرآن و حدیث کو سمجھنا، اس کو فقہ کو کہتے کیا ہے اصطلاحی یا شریعت کے زبان میں؟ کہتے ہیں معرفت الاحکام الشرعیۃ التي طریقها الاجتہاد. احکام شریعت یعنی جو احکام تکلیفیہ ہے، جبکہ انشاءاللہ آئے گا. احکام تکلیفیہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ انسان کے اوپر مکلف رہتے ہیں، اس وجہ سے. تو احکام تکلیفیہ جو ہے
یعنی کوئی چیز کا واجب ہونا، کوئی چیز کا مستحب ہونا، کسی چیز کا حرام ہونا، کسی چیز کا مباح ہونا، کسی چیز کا مکروہ ہونا، یہ احکام جو ہے سارے احکام اس کے معرفت، اور یہ شرعی احکام ہے، شرعی احکام کی معرفت کو حاصل کرنا کہتے ہیں جس کا راستہ کیا ہے؟ اجتہاد ہے. یعنی اجتہاد سے جو چیز معلوم کیے جائے کہ یہ واجب ہے کہ نہیں، یہ مستحب ہے کہ نہیں، یا یہ کیا ہے، حرام ہے، مستحب ہے، مکروہ ہے، کیا ہے. اجتہاد کر کے جس کا پتہ لگایا جائے، جس کا حکم، وہ کیا ہے؟ فقہ ہے. یہی فقہ ہے. جیسے ایک مسئلہ آ گیا وضو میں نیت کرنے کی. ہم وضو میں نیت کرنا واجب ہے یا مستحب ہے، کوئی کہتے ہیں مباح ہے، کوئی کہتے ہیں نہیں کرے بھی چلتا ہے. تو دلیل دیکھ کر کے ہم لوگ جو اجتہاد کر کے جو مسئلہ نکالیں گے، حکم جو ہے نکالیں گے، اس کو کیا کہیں گے؟ فقہ کہیں گے. ٹھیک ہے. احکام شریعت، ٹھیک ہے، کسی چیز کا واجب ہونا، مستحب ہونا، کیا ہے، مباح ہونا، مکروہ ہونا، حرام ہونا، ان ساری چیزوں کو جاننا اجتہاد کے ذریعے سے، یہ کیا ہے؟ یہی فقہ ہے. یہی فقہ ہے. اب دیکھیے، غالباً ایک سعید بن المسیب یا کسی تابعی سے یہ بات مشہور ہے کہ وہ ایک بار کیا ہے، نماز پڑھنے کے لیے گئے. ٹھیک ہے. تو کیا ہے، بیٹھنے لگے، یعنی مسجد میں پہلے گئے تو بیٹھنے لگے. تو ایک آدمی ان کو بول دیا کہ اٹھو نماز پڑھو. مسجد میں داخل ہوتے وقت کیا کرنا چاہیے؟ 2 رکعت نماز پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے بھائی، پڑھ لیے. اس کے بعد پھر جب عصر میں داخل ہوئے، ٹھیک ہے، یعنی عصر کے بعد داخل ہوئے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ 2 رکعت پڑھنا شروع کر دیے. تو ایک آدمی روک دیا ان کو، لیکن اس وقت کوئی نفل نہیں ہے. وہ ان کے دماغ میں یہ کھٹکا، یہ کون سی بات ہوئی؟ ایک وقت میں نماز پڑھنا ہے، دوسرے وقت میں نماز نہیں پڑھنا ہے، حرام ہے، ٹھیک ہے، یا مکروہ ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہی فقہ ہے. یہی فقہ ہے. احکام کی معرفت، مسائل کے احکام شریعہ، جتنے بھی شریعت کے احکام ہیں، مسائل ہیں، اجتہاد کر کے ان کا حکم کا پتہ لگانا، یہی فقہ ہے. اور بھی جو ہے کافی ساری باتیں اس میں آئے گی انشاءاللہ کہ کیسے یہ ہے، اور بھی جو احکام تکلیفیہ انشاءاللہ وہ بھی آئے گی. تو ہم لوگ یہیں رکتے ہیں. اصل اور فرع اور فقہ، ٹھیک ہے، اصول فقہ کس کو کہتے ہیں، مختصر طور پر جان کر کے یہی ہم لوگ رکتے ہیں انشاءاللہ. اب اس کے بعد والے درس میں ہم لوگ اور بھی انشاءاللہ آگے تک کریں گے. یہی رکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ رب جو ہے ہمیں اصول فقہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما. رب ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما، دین کو ویسے ہی سمجھنے کی توفیق عطا فرما جیسے سلف لوگ سمجھتے تھے، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. رب ہمارے محنتوں کو، کوششوں کو، اعمال کو قبول فرما. رب ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو، غلطیوں کو معاف فرما. رب ہم لوگوں کو جنت الفردوس کا مستحق بنا، جہنم سے بچا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی محمد.